نصوص سے صراحتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے نہیں نکلتا۔ صحابہ اور تابعین کا سب کا اس پر اجماع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ 58 عقیدہ نمبر 58 میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا نقول، اور ہم یہ نہیں کہتے لا یضر مع الایمان ذنب لمن عمل، کہ جو شخص ایمان والا ہے گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم یہ بات نہیں کہتے۔ ایمان والے کو گناہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ دراصل یہاں پر اہل سنت والجماعت کا مسلک بیان کرتے ہوئے مرجئہ کی تردید کر رہے ہیں، مرجئہ کی تردید بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ ہمارا تو مسلک پتہ چل گیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایمان اگر موجود ہے تو کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے، یعنی کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا ثواب کے اعتبار سے یا کل آخرت میں، یہ ہم نہیں کہتے۔ مرجئہ کا مسلک کیا ہے؟ مرجئہ کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اطاعت اور نیکی مفید اور مقبول نہیں ہے، جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیکی اطاعت اور مقبول نہیں ہے، اسی طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کفر کے ہوتے ہوئے اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کوئی اچھا کام بھلائی کا کام کرتا ہے تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اس نیک کام کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو کوئی نیکی اس کام پر نہیں ملے گی۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح ایمان یعنی تصدیق قلبی کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ بھی نقصان نہیں دے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ مرجئہ کا مذہب سمجھ میں آ گیا؟ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ مضر نہیں، نقصان نہیں دیتا، ہم یہ نہیں کہتے ہرگز، بلکہ گناہ نقصان دیتا ہے، بھلے ایمان ہو گناہ نقصان دیتا ہے۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ نقصان دیتا ہے، گناہ اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ کیا؟ مثال کے طور پہ جو فرائض ہیں، فرائض کے چھوڑنے پر سخت وعید قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے کہ نہیں؟ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کہیں پر فرمایا کہ کافر ہے، کہیں پر فرمایا کہ فاسق ہے، وغیرہ وغیرہ، مختلف انداز سے وعید بیان کی گئی ہے۔ روزہ چھوڑنے پر وعید بیان کی گئی ہے۔ حج اگر کوئی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، جس پر حج فرض ہو جائے، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والے کو اتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ تیز رفتار گنجا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، یا وہ مال اس کے سانپ بنایا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا، کیونکہ گنجا سانپ، چھوٹا گنجا سانپ جو ہوتا ہے تیز رفتار، وہ بہت زہریلا ہوتا ہے۔ تو وعیدیں وہاں بیان کی جاتی ہے نا جو نقصان دہ ہوتا ہے، وعید کہاں بیان کی جاتی ہے؟ اسی چیز کی وعید بیان کی جاتی ہے نا جو چیز نقصان دہ ہو۔
ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک چیز نقصان دہ نہیں ہے پھر بھی اس کی وعید بیان کی جائے. وعید کا مطلب روکا جا رہا ہے. وعید کا مطلب یہی ہے نا کہ روکنا. تو روکا کس سے جائے گا؟ اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کو گدے پر بیٹھنے سے روکے کہ نہیں گدے پر بیٹھنا نقصان دیتا ہے. ہاں آپ کو کانٹوں میں بیٹھنے سے روکا جائے گا, آگ میں بیٹھنے سے روکا جائے گا, مگر گدے پر بیٹھنے سے کوئی نہیں روکے گا آپ کو. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو روکا اسی چیز سے جاتا ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے, غیر نقصان دہ چیز سے تھوڑی روکا جاتا ہے. آپ کو آج اس وقت میں آپ کو ٹھنڈا جوس پینے سے روکا جائے گا, سردیوں کا موسم شروع ہے, ٹھنڈا جوس پینے سے آپ کو روکا جائے گا؟ نہیں روکا جائے گا. لیکن کافی پینے سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا, بلکہ 2 کپ کافی کے پلا دیے جائیں گے, کیونکہ جو روکا اسی چیز سے جاتا ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے, غیر نقصان دہ چیز سے نہیں روکا جاتا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ نقصان دہ ہے, جبھی ایمان والوں کو ان گناہوں سے روکا گیا ہے. جھوٹ بولنے کی وعید سخت بیان کی ہے, دھوکہ دے دینے کی سخت وعید بیان کی ہے, غیبت کرنے کی سخت وعید بیان کی ہے, تکبر کرنے کی سخت وعید بیان کی ہے, کسی کا مال اٹھا کر استعمال کرنے کے بلا اجازت چوری کرنے کی وعید بیان ہے, اس کا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, اور ڈاکے کی جو ہے وعید بیان کی گئی ہے, بہت سارے چیزوں کی وعید بیان کی گئی ہے. اور یہ ساری وعیدیں بیان کس کے لیے کی گئی ہے؟ جھوٹ کس کو منع ہے؟ مسلمان کو, مومن کو ہی روکا ہے نا. تو جو کافر ہے وہ تو اس سے بڑی گمراہی پر فائز ہے, تو اس کو جھوٹ سے کہاں روکا جائے گا؟ دھوکے سے, غیبت سے, خیانت سے, تکبر سے مسلمان کو روکا جائے گا نا, کیونکہ کافر وہ تو اس سے بڑے جو ہے گمراہی کے درجے پر فائز ہے, تو یہ تو اس سے چھوٹی ہے. پتہ چلا روکا مسلمان کو جا رہا ہے, اور ایمان کے ہوتے ہوئے نقصان دہ ہے جبھی روکا جا رہا ہے. تو مرجئہ کی تردید امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرما دی. آگے بات سمجھ میں؟ 59ویں عقیدے کے اندر فرماتے ہیں نرجو للمحسنین من المؤمنین, ہم مومنین میں سے جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے لیے امید رکھتے ہیں ان یعفو عنہم, کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا, یعنی ان کی مغفرت کر دی جائے گی. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ, اور اللہ کی رحمت سے, یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے. وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ, پہلے ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہے, اس کی تردید کی, تو سوچا ایسا نہ ہو آپ بالکل ہی نا امید ہو جائے. تو آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مومنین نیک مومنین کے لیے امید کرتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا, اور اللہ کی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پھر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا ایسا نہ ہو اس امید کی بات کو دیکھ کر اب نا امیدی ختم ہو کر اتنی نا امیدی تو ختم ہو جائے, لیکن حالت یہ ہو جائے کہ بالکل ہی بے خوف ہو جائے, بالکل ہی. اور ان دونوں عبارتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ, نہ تو ہم مومنین پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا عذاب کے خوف سے بالکل بے امن ہے, نہ تو ہم مومنین نیک کام کرنے والوں پر, ہم بھی ان میں شامل ہیں مومنین میں, نہ تو ہم جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, پکڑ سے بالکل بے خوف ہے. وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ, یعنی نہ تو ہم اس چیز سے بے خوف ہے کہ سزا ملے گی ہی نہیں, ہم یہ کہتے ہیں, نہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سزا نہیں ملے گی, ٹینشن کی بات نہیں ہے. آج بات سمجھ میں؟ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں, بہت سارے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں
اور سمجھائے یا منع کیا جائے اس پر کہتے ہیں کہ اللہ بہت غفور و رحیم ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے اگر اس کے بعد والے عقیدے میں فرمائیں گے ایسے لوگ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، اور ہم ان کے لیے جنت کی گواہی بھی نہیں دیتے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ جنتی ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ جنتی، یعنی یقینی طور پر ہم کسی کے لیے جنتی ہونے کی بات نہیں کرتے، امید کے طور پر کر سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پر نشہد مانے گواہی دینا، یعنی یقینی بات بیان کرنا۔ گواہی یقینی چیز ہوتی ہے نا، گواہ جب گواہی دیتا ہے تو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے اس معاملے کا، آنکھوں سے دیکھ کر جبھی تو گواہی دیتا ہے وہ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے جنت کی گواہی نہیں دیتے۔ وَنَسْتَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ، اور ہم ان کے جو گناہگار ہیں یعنی گناہگار مومنین کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں۔ وَنَخَافُ عَلَيْهِمْ، اور ہم ان پر اس بات کا خوف بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ وَلَا نُقَنِّطُهُمْ، اور نہ ہم ان کے متعلق نا امید ہوتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائے اس سے خوف بھی کرتے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نا امید بھی نہیں ہوتے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت جباریت، صفت قہاریت کی بنیاد پر ہم اس بات کا ہمیں خوف بھی ہے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض نہ ہو جائے کسی کام کی وجہ سے، اور اس بنیاد پر ایسے کاموں سے بچتے ہیں، ناراضگی والے کاموں سے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بالکل نا امید بھی نہیں ہوتے کہ بس ان صفات کی بنیاد پر، بلکہ صفت رحمان رحیم اور صفت رؤوف الرحیم، ان صفات کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں رحمت کی۔ پتہ چلا آدھا آدھا معاملہ ہوتا ہے، کچھ خوف بھی ہوتا ہے تو کچھ امید بھی ہوتی ہے، کچھ خوف بھی ہوتا ہے تو کچھ امید بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آگے ایک دو عقیدے اور آ رہے ہیں، ان کے اندر بھی بات یہی بیان کی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر دراصل معتزلہ اور خوارج کا رد کر رہے ہیں، اپنا مسلک بیان کر دیا، معتزلہ اور خوارج کا کیا کر رہے ہیں؟ رد کر رہے ہیں۔ کیا ان کا مسلک کیا ہے؟ معتزلہ اور خوارج ان کا مسلک یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے۔ ان کا مسلک کیا ہے؟ اعمال ایمان کا جز ہے۔ جب اعمال ایمان کا جز ہے، اذا فات الجز فات الکل، اعمال صالحہ جب ایمان کا جز ہوئے تو جب جز فوت ہوگا تو کل بھی فوت ہوگا، جب جز فوت ہوگا تو کل بھی۔ بھائی یہ جو دیواریں ہیں، یہ دیواریں کمرے کا جز ہے نا، اگر یہ دیواریں ہٹا دی جائیں، یہ دیواریں نہ ہوں تو اس جگہ کو کمرہ کون کہے گا؟ کوئی کمرہ کہے گا؟ بالکل بھی نہیں کہے گا۔ لہذا اس لیے جس طرح یہ دیواریں کمرے کا جز ہیں، جز فوت تو کل فوت، پھر اس کو کل کا جو نام ہوتا ہے وہ نام پھر اس کو نہیں دیا جا سکتا، یعنی کمرے کا پھر وجود ہی نہیں کہلائے گا، وجود ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ، معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز ہے، اور جب جز فوت ہو گیا تو ایمان فوت ہو گیا۔ اب اعمال صالحہ اگر فوت ہو گئے تو ایمان بھی ختم۔ اب ایمان ختم ہوا تو پھر یہ بندہ کافر ہو گیا۔ خوارج تو یہی کہتے ہیں کہ ایمان سے نکلا کفر میں داخل، ایمان سے نکلا یعنی مرتکب کبیرہ، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے نکلا اور کفر میں داخل ہو گیا خوارج کے نزدیک۔
معتزلہ کہتے ہیں ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ جو ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا، اعمال صالحہ جز کے فوت ہونے کی وجہ سے ایمان سے تو خارج ہو گیا، ایمان سے تو خارج ہو گیا، البتہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کفر میں داخل ہونے کے لیے کفر صریح کا ہونا ضروری ہے، صرف اعمال صالحہ کا فوت ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، کفر میں داخل ہونے کے لیے معتزلہ کے نزدیک کفر صریح کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور درجہ مانتے ہیں، ایک اور درجے کے قائل ہیں، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے منزلتم بین منزلتین، دو درجوں کے درمیان ایک اور درجہ، ایک درجہ ایمان، ایک درجہ کفر، یہ درمیان میں ایک اور درجہ مانتے ہیں۔ جبکہ خوارج کہتے ہیں کہ نہیں، دو ہی درجے ہیں، ایمان اور کفر۔ اعمال صالحہ فوت ہونے کی وجہ سے جب مرتکب کبیرہ ہوا، مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج ہوا تو کفر میں داخل ہو گیا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ان کی تردید ہی کر رہے ہیں، فرما رہے ہم مومنین سے کے لیے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے اور انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہم ان کے اوپر عذاب سے بالکل بے خوف بھی نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کے لیے جنت کی یقینی گواہی بھی نہیں دیتے۔ آری بات سمجھ میں؟ ہم ان کے گناہ گاروں کے لیے ونستغفر لمسیئہم، ان کے گناہ گاروں کے لیے ہم استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی کرتے ہیں اور ہم ان سے نا امید بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ معتزلہ اور خوارج کا استدلال کیا ہے؟ معتزلہ اور خوارج کا استدلال اس حدیث سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، کہ بدکاری کرنے والا جب بدکاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان میں نہیں ہوتا، یعنی ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا جب وہ بدکاری کرتا ہے۔ پتہ چلا کبیرہ گناہ ہے نا، تو یہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ایمان کی حالت میں نہیں رہتا، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ استدلال سمجھ میں آیا معتزلہ و خوارج کا؟ اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث آتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کے جواب کیا ہے؟ اصل میں قرآن اور حدیث کی نصوص سے صراحتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی ایمان سے نہیں نکلتا۔ صحابہ اور تابعین کا سب کا اس پر اجماع ہے، صحابہ اور تابعین کا سب کا اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج۔ ہاں، اب اگر جیسے یہ حدیث پیش کی ہے، اس کے ظاہر سے جو بظاہر پتہ لگ رہا ہے، تو اس حدیث کا جواب، اس استدلال کا جواب کیا ہے؟ ان کے اس حدیث سے جو استدلال کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ بدکاری وغیرہ کے وقت، یعنی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے وقت، کمال ایمان اور نور ایمان باقی نہیں رہتا، اصل ایمان باقی رہتا ہے، نفس ایمان تو باقی رہتا ہے۔ ہاں، البتہ اس کے اندر جو نفی ہے وہ کمال ایمان اور نور ایمان کی نفی ہے، کمال ایمان اور نور ایمان کی نفی ہے، نفس ایمان کی نفی نہیں ہے کہ ایمان ہی نہیں رہتا۔ یہ بات سمجھ میں، یعنی ایمان کامل نہیں رہتا، ناقص ہو جاتا ہے، لیکن نفس ایمان بہرحال پھر بھی موجود رہتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو نفی ہے وہ نہیں کے معنی میں ہے، اس حدیث میں نفی جو ہے وہ کس کے معنی میں؟ نہیں کے معنی میں ہے، کہ کیونکہ نفی اور نہیں جو ہے فصیح عربی کے اندر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتی ہے، تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کو حالت ایمان میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے، نہیں ہے نا،
اور نہیں تو حکم ہوتا ہے نہ کرنے کا حکم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن کو ایمان کی حالت میں ایسے برے کام نہیں کرنے چاہیے. دوسرا جواب آ گیا سمجھ میں کہ یہ نفی نہیں کے معنی میں ہے. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ایمان سے نکلنے کی جو بات کی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو حلال سمجھ کر کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو، اور استحلال صغیرہ بھی کفر ہے. صغیرہ گناہ کو بھی حلال سمجھ کر کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. تو یہاں جو وعید بیان کی گئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو حلال سمجھ کر کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث کے حکم، حرام کردہ حکم کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے. چوتھا جواب اس کا یہ ہے، یہاں جو ایمان سے نکلنے کی بات کی ہے اس حدیث کے اندر، وہ انجام اور آگے کے اعتبار سے، معال اور انجام کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے کہ اس بات کا خطرہ اور اندیشہ ہے کہ یہ شخص ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھے. اس طرح کے کام کرنے والے کے متعلق کہ یہ اندیشہ ہے کہ یہ ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، ایمان سے یہ جو ہے ایمان کو خیر آباد نہ کہہ بیٹھے، اس اندیشے کو بیان کیا گیا ہے. آگے بات سمجھ میں، کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہے اور یہ جو بدکاری وغیرہ کے گناہ ہیں یہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان کو کفر تک آہستہ آہستہ پہنچاتے رہتے ہیں اگر ان سے توبہ نہ کی جائے اور ان سے بچا نہ جائے. یہ ایسے نقصان دہ گناہ ہیں. چاروں کے چاروں جواب سمجھ میں آ گئے؟ تو اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز نہیں ہے. ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. دل سے جب سچا سمجھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی تمام شریعت کو جب دل سے سچا سمجھ لیا تو بس اب ایمان ثابت ہو گیا. ہاں اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو صراحتاً علامت کفر ہے، اس صورت کے اندر، یا کوئی کفریہ کام کیا جائے اس صورت کے اندر تو ایمان سے خارج ہوگا، وگرنہ صرف کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے ایمان سے خارج نہیں ہوگا. اہل سنت والجماعت کے دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کی، ہماری دلیل، کہ قرآن کریم میں مرتکب کبیرہ کو ایمان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، لفظ ایمان کہہ کر خطاب کیا ہے اور توبہ کا حکم دیا ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو. کیا کرو؟ پکی توبہ کرو. اور پکی توبہ کبیرہ گناہ سے ہی ہوتی ہے. صغیرہ گناہ تو اعمال صالحہ کے ذریعے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. توبہ کس کے لیے شرط ہے؟ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے. صغیرہ گناہ تو اعمال صالحہ اور نیک کاموں کی وجہ سے، صدقہ خیرات وغیرہ کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. وضو کرتے ہیں تو گناہ دھل جاتے ہیں، یہ صغیرہ گناہ تو ایسے دھل جاتے ہیں. توبہ جو شرط ہے وہ کبیرہ گناہ کے لیے. پتہ چلا کہ یہاں کبیرہ گناہوں سے توبہ کا حکم ہے، لیکن ان کو پھر بھی اے ایمان والو کہا گیا ہے. پتہ چلا کہ ایمان سے خارج مرتکب کبیرہ نہیں ہوتا. آگے سمجھ میں پہلی دلیل آیت نمبر 8. دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ کہ قرآن کریم نے مرتکب کبیرہ پر ایمان کا اطلاق کیا ہے. مرتکب کبیرہ پر یعنی پھر مرتکب کبیرہ کے متعلق ایمان کو ثابت کیا ہے. وہ کیسے؟ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑائی کر بیٹھے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے یہ. تو
کہ اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں قتل و قتال کرنے لگ جائیں، لڑائی جھگڑا کرنے لگ جائیں، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا لو۔ اب بتائیں ان دونوں گروہوں میں جن میں لڑائی جھگڑا ہوگا، ان میں سے کوئی ایک تو غلطی پر ہوگا نا، ہے؟ پتہ چلا جو غلطی پر ہے اس کی طرف سے جو قتال کیا جا رہا ہے یہ ناحق ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ناحق ہے، تو یہ کیا ہوا؟ کبیرہ گناہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پتہ چلا کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی، ان کو فرمایا یا ابا ذر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ ابو ذر جس نے لا الہ الا اللہ کہا یعنی ایمان لایا اور اسی پر اس کی موت آئی، یعنی حالت ایمان پر اس کی موت آئی، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے اس پر سوال کیا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ بدکاری کرے اور چوری کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ وہی فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، انہوں نے پھر وہی سوال کیا، پھر وہی سوال، پھر وہی سوال، تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، کہ اگرچہ اس نے بدکاری کی ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو وہ ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ ابو ذر کو یہ بات ناگوار گزرے، علی رغم انف ابی ذر، اگرچہ ابو ذر کو یہ بات ناگوار گزرے۔ مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو پتہ چلا اگر ایمان سے خارج ہو چکا ہوتا تو پھر جنت میں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، بغیر ایمان والا کوئی نہیں جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تیسری دلیل سمجھ میں آئی؟ چوتھی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، مفہوم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کبیرہ گناہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کبائر میں سے کوئی گناہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے، یعنی دنیا میں وہ گناہ کسی پر ظاہر نہ ہو کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں، یا ان کو دنیا میں سزا نہ ملے، اس کو دنیا میں سزا نہ ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو بس وہ اللہ کے حوالے ہے، إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، کہ چاہے اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف فرما دے، چاہے تو اس کو کچھ سزا دے دے اور اس کے بعد جنت میں داخل فرمائے، چاہے تو معاف فرما کر بغیر سزا کے جنت میں داخل فرما دے، چاہے تو کچھ سزا دے کر پھر جنت میں داخل فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو پتہ چلا مرتکب کبیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت معافی یا سزا کے بعد معافی اسی صورت میں ہے کہ جب کہ ایمان ہوگا، وگرنہ جس کا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، غیر مومن جس کا ایمان نہیں ہوگا کفر و شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشیں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت ساری نصوص ہے اس طرح کی۔ جی حضرت عبادہ بن صامت کی حدیث ہے، یہ بھی آپ کو مشکات میں مل جائے گی۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرتکب کبیرہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ ولا نأمن علیہم ولا نشہد لہم بالجنہ، اس کے سے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔